السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو ہے L21 جو کہ ہے عیسیٰ لیبارٹری کی جانب سے. اور آج ایک اہم ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں. آپ نے بہت ساری فلموں میں، بہت ساری شاعری میں دل کا ذکر سنا ہوگا اور اس دل کے ہاتھوں انسان مجبور ہو جاتا ہے. اچھا، وہ مجبور ہونا کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ مجبور ہونا خطرناک ہے. کسی کی محبت میں آپ کا دل قابو سے باہر ہو جائے وہ تو سمجھ آتا ہے، پر کوئی بیماری جو دل سے ہے آپ کو اور دل کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس نہ تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ علاج، نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے ہاسپٹل پہ جانا ہے، کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اپنا علاج، اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے کس طرح سے. یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں صحیح طرح نہیں پتہ ہوتی. کیونکہ آپ کو ایک چیز جو میرے خیال سے میں ہر بار اپنے شو پہ یہ چیز ضرور کہتی ہوں کہ ہم سوشل میڈیا پہ جا کے ہم نیگیٹو چیزیں تو دیکھتے ہیں، جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں خوش کرتی ہیں، ہمارے ٹائم کو اچھا گزارتی ہیں، پر ہم وہ چیزیں نہیں دیکھتے جن سے ہمیں اویئرنیس ملتی ہیں، جو ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہیں اور جو ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہیں. تو آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے. تو آج کا شو آپ نے بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری معلومات ایسی جو آپ نے کبھی پہلے نہ سنی ہو وہ آج کے شو سے آپ کو ملے اور آپ کے لیے آسانی ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل احمد، ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اور بہت شکریہ عیسیٰ لیبارٹریز کا اور K21 نیوز کا. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، میں ایک چیز، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید ڈپریشن بہت زیادہ لیا ہے اس وجہ سے، شاید ہم لوگ آئلی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے تھے، یہ وجہ ہے. مطلب مین ریزن کیا ہو سکتے ہیں ہارٹ پیشنٹ بننے کے لیے؟ مطلب بیسک ہم کہتے ہیں نا، ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے بھی یہ چیزیں بیس ہیں کہ یہ کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. ہارٹ پیشنٹ آپ کب ہوتے ہیں؟ کون سی ایسی ہماری روٹین ہوتی ہے یا کیسا ہمارا لائف اسٹائل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہارٹ پیشنٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کا مفصل جواب دینے سے پہلے میں یہ چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ 29 ستمبر جو ہے ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جاتا ہے، اور اس دفعہ کا موٹو ہے یوز یور ہارٹ ٹو نو یور ہارٹ. تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انفارمیشن گیدر کریں، آپ کو انفارمیشن ہو ہارٹ پرابلمس کے بارے میں، تاکہ آپ اپنے دل کا بہتر حفاظت کر سکیں، حفاظتی تدابیر لے سکیں. تو 5 بڑے رسک فیکٹرز ہیں کورونری آرٹری ڈیزیز کے. دل کے جو امراض ہیں اس میں سب سے بڑا مرض جو ہے وہ تو ہائی بلڈ پریشر سمجھا جاتا ہے. تقریباً ایک بہت ہی محتاط ایسٹیمیٹ کے مطابق 40% لوگ جو ہیں پاکستان میں ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے. تو آپ سوچ لیجئے 25 کروڑ اگر ہم ہیں تو 10-11 کروڑ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے. اس کے بعد آتی کورونری آرٹری ڈیزیز، انجائنا، ہارٹ اٹیک، اس طرح کی چیزیں. پھر تیسری بڑی بیماری آتی ہارٹ فیلئر، کہ دل کمزور ہو گیا، اٹیک ہوا، دل کمزور ہو گیا، دل کے پٹھے کمزور ہو گئے، اس کی وجہ سے سانس پھولنا شروع ہو گیا، پھیپھڑوں میں پانی آ گیا، ایکسیٹرا. تو میں آپ کو رسک فیکٹر جو جا رہا ہوں یہ ہے کورونری آرٹری ڈیزیز کے. یہ بھی آپ سمجھیے کہ تقریباً 30 سے 35% پریولنس ہے پاکستان میں. جیسے آپ شادی پہ جاتے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹیبل کے ارد گرد، ان میں سے 3 لوگوں کو کورونری آرٹری ڈیزیز ہوگی، اتنی زیادہ ہے یہ. تو 5 بڑے رسک فیکٹرز اس کے ہیں: ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، تمباکو کا استعمال چاہے وہ کھانا ہو یا سگریٹ اسموکنگ، ہسٹری آف پریمیچور فیملیل ہارٹ ڈیزیز، یعنی کہ آپ کے والد یا بھائی یا چچا یا تایا یا پھوپھی، فرسٹ میل ریلیٹیو انڈر دی ایج آف 55، ان کو اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہو یا انجائنا یا بائی پاس تو آپ کو ہے ہسٹری. یا فرسٹ فیمیل ریلیٹیو، خالہ ہو گئیں، پھوپھی ہو گئیں، ان کو اگر ہارٹ اٹیک یا ایسی کوئی مرض ہوا ہے بلو دی ایج آف 60 تو اس کو ہم فیملی ہسٹری کہتے ہیں. اور چوتھا بڑا رسک فیکٹر ہے ڈسلپیڈیمیا، یعنی کہ کولیسٹرول یا اور چربیوں کا زیادہ ہونا. اب آپ نے جہاں تک ڈپریشن کی بات کی نا شروع میں، تو ڈپریشن بھی ایک چھوٹا رسک فیکٹر ہے ہارٹ ڈیزیز کے لیے.
جن کو ڈپریشن ہوتا ہے ان میں ہارٹ ڈیزیز ہونے کا رسک کچھ بڑھ جاتا ہے کمپیئر ٹو. کیونکہ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ایک چیز میں ایڈ کرتے ہوں پھر آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا, کیونکہ اس ٹائم جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے, ہر ایک سنگل انسان سے بھی آپ بات کریں تو وہ یہی کہتا ہے کہ صبح اٹھوں گا, کام پہ جاؤں گا, پتہ نہیں روزگار ملے گا نہیں ملے گا, جاب ختم ہو رہی ہے, کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. تو ڈپریشن تو میرے حال سے ہر دوسرے انسان میں پایا جا رہا ہے. تو اگر مین ریزن ڈپریشن بھی ہے تو مطلب ہارٹ پیشنٹ تو اور بڑھیں گے. میں نے اس لیے یہ چیز بالکل بالکل. ہاں ڈپریشن جو ہے مائنر رسک فیکٹر ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہے رسک فیکٹر. ایسا نہیں کہ کسی کو ڈپریشن ہے تو اس کو ہارٹ ڈیزیز ہونے کا رسک ہی نہیں ہے. رسک ہے, لیکن یہ 5 بڑے رسک فیکٹر سے کم رسک ہے. اگر یہ 5 رسک فیکٹر اور ساتھ میں, کیونکہ یہ 5 رسک فیکٹر اتنے کامن ہیں, آپ کو ڈائبٹیز کا بھی تقریباً 50% انسیڈنس ہے پاکستان میں, ہائپر ٹینشن کا, ہائی بلڈ پریشر کا 40% ہے, فیملیل ہسٹری بہت عام ہے, اور تمباکو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس میں اگر آپ ایڈ کر دیں ڈپریشن تو پھر تو بہت زیادہ ایپیڈیمک, مطلب پھر تو چیز اور اسٹرانگ ہو کے آ گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے جو خود دیکھا ہے, آج میں یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گی, انڈر 30 جو لوگ ہوتے ہیں, میں نے ان کو 2-4 لوگ اپنے آس پاس کے دیکھے کہ ان کو جب ہارٹ اٹیک آیا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میں نے جو میری فیملی میں کچھ لوگ تھے 50-55 کے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ سروائیو کر گئے. تو یہ چیز تھوڑی سی مجھے وہ ہوئی کہ ہمیشہ اکثر میں جب چھوٹی تھی, میں اپنی دادی نانی کے ساتھ بیٹھتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ جوان جب ہوتے ہیں نا, آپ کی ایج ہوتی ہے تو آپ میں بڑی پاور ہوتی ہے, آپ ہر تکلیف سے لڑ لیتے ہیں. تو پھر یہاں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک ہارٹ اٹیک جوان انسان برداشت نہیں کر پا رہا اور اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے, اور ایک ایجڈ بندہ جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے. مطلب یہ میری اپنی سوچ ہے, اب آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے یہ تو چلیں آپ جو کہہ رہی ہیں یہ کسی حد تک صحیح ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو جانا ہر ہارٹ اٹیک سے نہیں ہوتا. ہر ہارٹ اٹیک سے, ٹھیک. اور آپ حیران ہوں گی کہ شرح کیا ہے ہارٹ اٹیک سے فوراً مر جانے کی, سڈن ڈیتھ کی, صرف 8% ہے. اگر 100 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو صرف 8 ہیں جو کہ فوراً مر جاتے ہیں. اب اگر صحیح ٹریٹمنٹ نہ ہو تو ہو سکتا ہے موت واقع ہو ہفتے, مہینے یا سال بعد, وہ اور چیز ہے. سڈن ڈیتھ ہونا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے, جیسے آپ ڈراموں وغیرہ میں نہیں دیکھتے کہ چائے پیتے پیتے گر گیا کوئی, یہ چیز صرف 8% ہوتی ہے. جہاں تک جوان لوگوں کا تعلق ہے تو شریانوں میں جو تنگی ہوتی ہے نا, اس کی بھی ہم ایک پرسنٹیج نکالتے ہیں اینجیوگرافی کر کے. تو اگر 70% 75% سے زیادہ بند ہو کوئی نالی تو وہ انجائنا کرتی ہے, اس سے کم ہو تو پروبیبلی نہیں ہوتا انجائنا. لیکن کوئی 10% بھی نالی بند ہونا اس کے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے, لیکن جو 10% بند کرنے والا پلاک ہوتا ہے, جو جمی ہوئی ہوتی ہے کولیسٹرول, وہ پھٹ سکتی ہے, وہ انسٹیبل ہو سکتی ہے, اور وہاں پہ خون جم سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے. تو جو جوان لوگ ہیں ان میں اس طرح زیادہ ہوتا ہے کہ نالی ہلکی سی بند ہے لیکن وہ انسٹیبل ہوئی اور وہاں پہ خون جم گیا اور ہارٹ اٹیک ہوا. اب اگر وہ نالی کے بالکل شروع میں بند ہو گیا تو بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے اور اس سے جان جا سکتی ہے. خطرات جہاں پہ اور تھوڑی ایجڈ لوگوں کا تعلق ہے تو ان میں جو شرح ہے بند ہونے کی نالی کی وہ تھوڑی زیادہ ہو سکتا ہو, دوسری نالیوں کی طرف سے خون ملنا شروع ہو چکا ہو, جسے کولیٹرلائزیشن کہتے ہیں, نیچرل بائی پاس کہتے ہیں. تو ان کی وہ نالی اگر بند ہو تو کولیٹرلائزیشن ہوتی ہے, نیچرل بائی پاس ہوتا ہے, ان کو کسی جوان کے مقابلے میں زیادہ خون مل رہا ہوتا ہے تو وہ سروائیو کر جاتے ہیں. یہ ایک پیراڈاکسیکل ایفیکٹ اسموکنگ کا بھی ہے. جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو رسک زیادہ ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا, لیکن جان لیوا ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک کم ہے. اچھا, جان لیوا ہونے کا کم ہے پر ہارٹ اٹیک ہونے کا مطلب وہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ 2 خبر ہے, ایک اچھی اور ایک بری, پہلے کون سی دوں؟ ڈاکٹر صاحب نے دونوں دے دیے, پر اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے پینا ہے, آپ نے چھوڑنا ہے. سگریٹ پی کے نیچرل بائی پاس ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, تو فیٹل ہارٹ اٹیک ہونے کا تبھی کم ہو جاتا ہے. اچھا,
اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں یہ انجیوگرافی انجیوپلاسٹی یہ چیزیں کیا ہیں, یہ کس طرح ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر پہلے آپ دیکھیں تو یہ چیزیں تو سنی بھی نہیں تھیں. جب میں چھوٹی تھی تب میں نے یہ نہیں سنا, اب میں سنتی ہوں یہ چیزیں. تو تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز نئی ہو, حالانکہ نئی نہیں ہے پر ہو سکتا ہے اویئرنیس کی کمی ہے, ہم لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. تو بیسک چیزیں جو ہے وہ اگر آج تھوڑی سی پتہ چل جائے تو کافی لوگوں کو بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جو اعضاء اندرونی ہیں, جیسے آنکھیں ہیں وہ نظر آ سکتی ہیں باہر سے, ناک نظر آ سکتا ہے, ہاتھ نظر آ سکتے ہیں, جو اندرونی اعضاء ہیں وہ نظر نہیں آتے. تو آپ کو اندر جھانک کے دیکھنا پڑتا ہے. اب دل کی نالیاں آپ سینہ کھول کے تو نہیں دیکھ سکتے نا ہر مریض کی. تو ایک طریقہ ایجاد کیا ڈاکٹرز نے اور بائیو میڈیکل انجینئرز اور فزسسٹ نے, وہ یہ ہے. اچھا انجیو کا مطلب ہے شریانے, گرافی کا مطلب تصویریں لینا, دیکھنا کیمرے کی مدد سے. بالکل. تو طریقہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک رگ یہاں کی ہوتی ہے ریڈیل آرٹری, یہاں ٹانگ کے اوپر والی فیمرل آرٹری, اس کے تھرو کیتھیٹر لے جاتے ہیں اور جو دل کی شریانیں ہوتی ہیں اس کیتھیٹر کے تھرو اس میں کانٹراسٹ انجیکٹ کرتے ہیں. پھر ایکس رے سے تصویر لیتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں بیسکلی. تو جب ایکس رے سے آپ ویڈیو بناتے ہیں تو وہ کانٹراسٹ ویسے پانی کتنا لگتا ہے ہمیں, لیکن ایکس رے میں وہ کالے رنگ کا نظر آتا ہے. تو جب شریانیں اس کانٹراسٹ سے بھر جاتی ہیں تو وہ کالے رنگ کی آپ کو صاف نظر آتی ہیں ایکس رے کے, وہ جو سینی بنی ہوتی ہے اس میں. وہاں پہ آپ ساری شریانیں دیکھتے ہیں, اگر کہیں پہ تنگی ہوتی ہے وہ صاف نظر آ جاتی ہے. پھر آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ 10% ہے, 20% ہے, 90% ہے. تو یہ ہوتی ہے انجیوگرافی. اچھا عموماً میں نے یہ دیکھا ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ نالج انکریز ہوئی ہے مریضوں کی. تو تقریباً ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے انجیوگرافی کا, لیکن عموماً سوال ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دہ تو نہیں ہے. تکلیف دہ تو نہیں ہے, بالکل. اور اس کے دوران دل تو نہیں بند ہو جائے گا, کچھ ہو تو نہیں جائے گا. تو تکلیف نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. جب سن کرتے ہیں تو سوئی جیسے لگتا ہے بیہوش بھی نہیں ہوتا پیشنٹ, سن ہوتا ہے, وہ خود باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک انجیوگرافی میں کوئی بری چیز ہونے کا تعلق ہے تو کوئی 5000 6000 انجیوگرافی میں کسی ایک میں کوئی پرابلم آتی ہے تو بہت سیف ہے. جہاں تک انجیوپلاسٹی کا تعلق ہے وہ تھوڑی سی زیادہ رسک ہے اس میں انجیوگرافی کے, وہ بھی 1% ہے, اور وہ بھی کمپلیکیٹڈ انجیوپلاسٹیز ہو تو یہ بائی اینڈ لارج سیف اور پین فری پروسیجرز ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کسی بھی پیشنٹ کو ایک اٹیک آتا ہے تو اس کے بعد کیا دل کمزور ہو جاتا ہے, ڈیمیج ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک اٹیک آنے کے بعد وہ پیشنٹ اگر ایک دم سے کوئی صدمے والی بات سنے تو بھی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, وہ بہت ساری چیزیں, تیز بیل بجنا, یہ تھوڑا سا بتائیں کہ فرسٹ اٹیک کے بعد دل کمزور ہوتا ہے اور کیا کیا سچویشن ہوتی ہے جس کے باعث یہ ساری صورتحال چینج ہوتی ہے؟ اٹیک بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہماری اصطلاح میں سٹیمی کہتے ہیں, ایس ٹی ایلیویشن ایم آئی ہارٹ اٹیک, ایس ٹی ایلیویشن ہارٹ اٹیک جو بڑا ہارٹ اٹیک سمجھا جاتا ہے. نان ایس ٹی ایلیویشن ایم آئی این سٹیمی چھوٹا سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی چھوٹی نالی برانچ آرٹری بند ہوئی ہے تو وہ عموماً زیادہ ڈیمیج نہیں کرتی. کوئی بڑی آرٹری بند ہوئی ہے اور وہ بھی بیچ میں بند ہوئی ہے, آرٹری کے شروع میں ہوئی ہے یا آخر میں ہوئی ہے, وہ ڈٹرمن کرتا ہے کتنی ڈیمیج ہوئی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرٹری بند ہوئی ہے کتنی جلدی کھول دی گئی ہے. اگر تو 90 منٹ کے اندر اندر آپ کھول دیں, ہارٹ اٹیک شروع ہوا 90 منٹ کے اندر انجیوپلاسٹی ہو گئی تو آلموسٹ نو ڈیمیج. ٹھیک ہے. آپ کا جو پرائمری انجیوپلاسٹی کہتے ہیں اسے, جو ایمرجنسی انجیوپلاسٹی ہوتی ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کا فنکشن نارملائز رکھیں. ٹھیک. جب دل کی خون کی سپلائی بند ہوتی ہے تو آپ کے پاس 6 گھنٹے ہوتے ہیں تب تک وہ دل جو ہے وہ جو حصہ ہے جہاں اٹیک ہو رہا ہے پوری طرح مردہ ہو جاتا ہے. اچھا. 6 گھنٹے تک بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن شروع کے 90 منٹ میں اگر آپ کھول دیں تو آلموسٹ
ڈیمیج نہیں ہوتی. اب ہر کوئی تو نہیں ہسپتال پہنچ سکتا 90 منٹ کے اندر, ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. سرکاری ہسپتال بہت کم ہیں, ساری آبادی کو وہ کیٹر نہیں کر سکتے. تو اگر اٹیک ہو جائے بڑا والا اور آرٹری صحیح وقت پہ کھل نہ سکے تو پھر ڈیفینیٹلی ڈیمیج ہوتی ہے ہارٹ کو, دل کمزور ہو جاتا ہے. اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں ہارٹ فیلئر. جیسے شروع میں ہارٹ فیلئر کا مطلب یہ نہیں کہ دل بند ہو گیا. ہارٹ فیلئر کا مطلب ہے کہ جتنی ضرورت ہے جسم کو کہ دل اتنا خون دے اس سے کم دے رہا ہے, اسے ہارٹ فیلئر کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز عموماً ہمیں کسی بھی قسم کا پین اگر سینے میں محسوس ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ دل کا درد ہے. آپ کو ہارٹ اٹیک آنے سے کچھ دن پہلے کچھ چینجز آتی ہیں, فیل ہوتا ہے؟ ایک تو وہ تھوڑا سا اگر بتا دیں کہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, کچھ اندر ایسی چیزیں شروع ہو چکی ہیں تو اس طرح کا پین ہوگا, یا جس ٹائم آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ تکلیف اس طرح ہوگی. کیونکہ عموماً لوگوں کو پین ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں دل میں درد ہو رہا ہے. اب وہ درد کوئی اور بھی ہو تو ان کو لگتا ہے دل کا درد ہے, تو اسی وجہ سے اگر کسی دن دل کا درد ہوا تو سمجھا جائے گا کچھ اور درد ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اگر یہ سمجھا دیں کہ ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے تو کس طرح کا پین ہوتا ہے, آگے سے پین ہوتا ہے, پیچھے کی طرف جاتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, تھوڑا سا اگر یہ بتا دیں. یہ بہت ہی آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے جو سینے کی درد ہے اس میں اور بھی ڈفرینشیلز ہیں ہارٹ اٹیک کے علاوہ. اچھا, ٹھیک ہے, کھانے کی نالی کا درد ہو سکتا ہے, نمونیا کا درد ہو سکتا ہے, پھیپھڑوں کا درد ہو سکتا ہے, پسلیوں کا ہو سکتا ہے جو مسلز ہیں, سافٹ ٹیشو. لیکن 2-3 چیزیں جو کبھی نہیں ہوتی دل کے درد میں, انجائنا ہو یا ہارٹ اٹیک ہو, آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ ایگزیکٹلی یہاں درد ہو رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے انگلی کے نشان سے کہ یہاں درد ہو رہا ہے یا یہاں ہو رہا ہے, کبھی بھی ہارٹ کا درد نہیں ہوتا. ٹھیک. دوسرا انجائنا کا مطلب ہے کہ دل کی تکلیف ہوئی کوئی کام کرنے سے, دل کی دھڑکن کسی اور وجہ سے بڑھنے سے, لیکن آپ نے آرام کیا یا دوائی لی تو وہ ختم ہو گئی, یہ انجائنا ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ خون کی گردش ختم ہو گئی ایک خاص ایریا کو, اور وہ وہاں پہ اٹیک شروع ہو گیا. تو دل کی جو انجائنا ہے اس کی ٹپیکل فیچر یہ ہے کہ آپ جب ایگزرشن کرتے ہیں, سیڑھیاں چڑھنا ہو گیا, تیز چلنا ہو گیا, یا غصہ کرنا ہو گیا, یا سردی میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, اس میں درد محسوس ہوئی لیکن آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے پورے سینے میں ہوئی, جبڑوں تک گئی. ہر ایک کو نہیں ہوتی, اسی ٹپیکل مختلف ہوتی ہے, لیکن اس کی مین علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہاں ہو رہی ہے, اور ایگزرشن سے اور آرام کرنے سے بہتر ہو جانا, یہ انجائنا ہوتا ہے. ایسی ہو تو پھر ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے. جہاں تک ہارٹ اٹیک سے پہلے, تو اگر 100 لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے نا, تو ان میں سے صرف آدھے ہوتے ہیں جن کو پہلے انجائنا شروع ہو جاتا ہے, ان کو وارننگ مل جاتی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. آدھے ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی وارننگ نہیں ہوتی اور ایک دم ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو وہ جو لوگ ہیں جن کو کوئی پریویس سمٹمز نہیں ہوتے, جن کو کوئی وارننگ نہیں ملتی, ان میں کوئی طریقہ نہیں ہے بتانے کا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا کہ نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے ٹائم ختم ہو چکا ہے, کوئی آپ دیکھنے والوں کو میسج دینا چاہیں؟ بس جی, آپ انفارمیشن لیتے رہیں ہارٹ ڈیزیزز کے بارے میں. سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے آج کل, ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اور ورلڈ ہارٹ ڈے جو ہے 29 کو ہے, خاص طور پہ اس دن آپ یہ سارا, اور جو ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں ان میں سب سے بڑی چیز ہے تمباکو. تمباکو کو بالکل ترک کر دیں, تمباکو کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بس نقصان ہی نقصان ہے. اور اپنے جو جنرل فزیشن ہیں, جو آپ کے جنرل پریکٹیشنر ہیں, ان کو وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں تاکہ آپ کی شوگر, کولیسٹرول اور بلڈ پریشر مانیٹر ہوتا رہے.
थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी Thank मच। you. नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। K21 पे हम हर हफ्ते आपके सामने हाजिर होते हैं और कोशिश होती है कि हर टॉपिक पे जिन बीमारियों का अभी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बीमारियां ज़्यादा पाई जा रही हैं उन बीमारियों पे हम शो करते हैं। तो यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।